اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام ناظرین کو حکیم عطا الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کانسٹیپیشن یا قبض۔ دور جدید کا سب سے عام مرض، سب سے زیادہ پایا جانے والا مرض، تقریباً 60 to 70% آبادی اس مرض کا شکار نظر آتی ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین اس مرض کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ آج کل یہ مرض چھوٹے بچوں میں اور حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے 1-2 دن کے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مرض دیکھا جا رہا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ ایوریج ہو گئی ہے اس کی۔ اس مرض میں پخانہ جو ہے وہ قدرتی طور پہ نہیں آتا، بلکہ زور لگانا پڑتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو واش روم میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ دن میں ایک دفعہ سے زیادہ پخانہ آنا بھی وہ قبض میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کی طرف جائیں تو اس کی کافی وجوہات ہیں۔ بعض اوقات جسم میں رطوبات کی زیادتی سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ دیر ہضم غذائے کھانے سے بھی اکثر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ آنتوں میں سدے بن جاتے ہیں۔ پخانہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، بالکل پخانہ اس طرح آتا ہے۔ خون کی کمی، جگر کی، معدے کی کمزوری، اس سے بھی یہ مرض آ جاتا ہے۔ آنتوں کی خشکی ہو جائے، آنتوں کی قوت دافعہ یعنی کہ دفع کرنے والی قوت وہ کمزور ہو جائے، آنتوں کی جو حرکات ہیں وہ کمزور ہو جائیں، جنہیں پیرسٹالٹس موومنٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی کمزور ہو جائیں تو یہ مسئلہ عام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر قوت دافعہ کی کمزوری کو اگر ہم دیکھیں، قوت دافعہ کمزور ہو تو اس سے ایک تو قدرتی طور پہ قبض ہوتی ہے، پخانہ لیٹ آتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا کہ چونکہ ہمارے جسم کا پانی بڑی آنت میں ایبزارب ہوتا ہے، اس میں جذب ہو کے جسم کو جاتا ہے، تو ہوتا ہے کہ زیادہ دیر وہاں سٹے کرنا پڑتا ہے غذا کو، جو فاسد غذا ہے اس کو، تو اس میں سے جو نمی ہوتی ہے وہ آنتیں چوس لیتی ہیں، آنتیں جذب کر لیتی ہیں، تو وہ جو سٹول ہے، جو مواد ہے، وہ مزید خشک ہو جاتا ہے۔ ایک تو آنتیں ان کی قوت کمزور ہے جس سے وہ اس کو آگے موو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اور اوپر سے اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ خشکی ہو جاتی ہے، جس سے یہ مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے ایسے مریضوں میں کہ ایک تو آنتوں کی قوت دافع کمزور ہے، اوپر سے پانی میں اس میں کمی ہو گئی ہے، وہ جو مٹیریل ہے، وہ مواد ہے، وہ خشک ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خشک چیزوں کی موومنٹ میں پرابلم ہوتی ہے، ان کو موو کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ مریض ڈبل مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، یعنی تمام امراض کی ماں۔ اس کی مثال قبض کی ایسی ہے کہ اگر ایک گٹر کو دیکھیں، اگر وہ گٹر بند ہو جائے تو اس میں جو مٹیریل ہے زیادہ رکتا ہے، تو اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے، زہریلی گیسیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں پھر مختلف بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی مثال اسی طرح ہی انسانی جسم پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر یہ مٹیریل اندر کھڑا رہے گا، اس میں سڑان پیدا ہوگی، اس میں گیسز پیدا ہوں گی، وہ گیسیں پھر اوپر کو چڑھتی ہیں، تو جس سے دل گھبرانا، سر چکرانا، یہ عام اس میں ہوتا ہے۔ قبض کے مریض کو جب گیس ہوتی ہے تو بالکل اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہوں۔ اچھا، چونکہ پھر یہ فاسد مادے جسم میں رکتے ہیں، صحیح خراج نہیں ہو پاتے، مگر جسم کا کام ہے کہ فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنا ہے، پھر جسم دوسرے جو ہمارے رستے ہیں، جس طرح سکن ہے یا سانس کی جو ہے
رستہ، اس میں سے پھر وہ جو فاسد مادے ہیں، ویسٹ پروڈکٹ، ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اکثر ہمیں سکن پہ پھوڑے پھنسیاں اور دوسرے مسائل نظر آتے ہیں، اور بینہ اسی طرح ہی اکثر ہمیں سانس کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کی وجہ بیسک کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ اچھا، کانسٹیپیشن کے مریضوں کو چاہیے کہ ایک تو وہ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اچھا، پانی جب اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں، اس میں ایک فالٹ یہ آتا ہے کہ جو اکثر بھوک لگی ہو تو جسم میں جو ہے معدے میں وہ گیسٹرک جوسز زیادہ ہوتے ہیں، ہم کھانا کھانے سے اینڈ پہلے ہی پانی پی لیتے ہیں، تو وہ جوسز جو ہیں سارے جو ہارمونز اور جوسز وغیرہ انزائمز وغیرہ ہیں وہ آگے ٹریول کر جاتے ہیں، تو معدہ خالی ہو جاتا ہے ایک قسم کا، یعنی کہ جو معدے میں تیزاب ہوتا ہے اور انزائم ہوتے ہیں غذا کے ہاضمے کے لیے، وہ آگے ٹریول کر جاتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح فائدہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس وجہ سے جب بھی پانی پئیں، یہ کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پئیں ہمیشہ۔ اچھا، اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ قبض کے مریضوں کو کیا کیا استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو چھلکا ہریڑ زرد ہریڑ کا چھلکا جو ہے وہ پنساری سے عام مل جاتا ہے، اگر نہیں بھی ملتا تو آپ زرد ہریڑ لیں، اس کو توے پہ ہلکا سا گھی ڈال کے، اتنا کہ گھی ڈالنا ہے کہ بس وہ جو ہریڑ ہے اس کو وہ ہلکا ہلکا سا صرف گھی لگ سکے، وہ تر بتر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ آپ اس کو پورا ہی اس میں تر بتر کر لیں، ایسا نہیں کرنا، بالکل ہلکا سا گھی، ایسا کہ بس اس کو ہلکا سا گھی لگ جائے، اس کو ہلکی آگ پہ ذرا تھوڑی دیر توے پہ رکھ کے ہلکا ہلکا ذرا براؤن کر لیں، وہ خستہ ہو جائے گی تو اس کا چھلکا اتر آئے گا۔ وہ چھلکا آپ نے لینا ہے 2 تولے لے لیں، 1 تولا لے لیں، اس کے وزن کے برابر ہی آپ نے مصبر لینا ہے، دونوں ہم وزن، چھلکا ہریڑ زرد اور مصبر دونوں ہم وزن لے لیں، اور انہیں آپ صفوف کر لیں، علیحدہ علیحدہ صفوف کر لیں، بعد میں مکس کر لیں، اس کو چاہے تو کیپسول بھر لیں، نہیں تو کوار گندل کا جو گدا ہے اس کی مدد سے اس کی گولی بنا لیں، ایک چنے کے برابر بنا لیں، تو رات سوتے وقت 2 گولیاں ہی کھائیں، انشاءاللہ جو صبح ہے جو اجابت ہوگی، جو کھانا آئے گا وہ بالکل ایزیلی آئے گا، اس میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے، جس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہونا، کریمپ پڑنا جسے کہتے ہیں، پیٹ میں وٹ پڑنا، یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے ایک نسخہ۔ ایک اور نسخہ میں بیان کر رہا ہوں کہ بنفشہ لے لیں آپ، بنفشہ آپ کو پنساری سے عام مل جاتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پھول نہیں ہوتے، تو آپ پنساری سے الگ پھول بھی لے لیں تھوڑے سے، اگر تو اس کے ساتھ پھول آپ کو مل جاتے ہیں بہت اچھا ہے، نہیں تو الگ سے بھی پھول لے لیں، پنساری سے مل جائیں گے، گل بنفشہ کے نام سے آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، اس کو پیس لیں، فرض کریں آپ 1 تولا لیا ہے، 2 تولا، جتنا بھی لیں، اس کے برابر مقدار میں آپ نے کوزہ مصری ڈالنا ہے، یعنی کہ بنفشہ اور کوزہ مصری ہم وزن لینا ہے، اس کو صفوف کر لیں، اور چھوٹا چمچ جو ہے وہ رات آپ سوتے وقت استعمال کریں، نیم گرم دودھ کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس سے بھی قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، قبض کے مریضوں کو جو ہے وہ گوشت سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، گوشت کھانا ہے تو آپ اس طرح کریں، اس کے ساتھ سلاد لازمی کھائیں، ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا کھانا کم کھائیں تاکہ جو غذا ہے وہ صحیح طرح ہضم ہو، یہ نہ ہو کھانا آپ زیادہ کھا لیں تو سٹمک اس کو ہضم نہ کر پائے، اس سے بھی قبض اکثر ہو جاتی ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور چیز ہے، جب آپ نے غذا کھانی ہے تو اس کو اچھی طرح چبا کے لئی سی بنا کے پھر اندر اسے گزاریں، وہ ایک بڑی مشہور مثال کہتے ہیں کہ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لیں، یعنی دانتوں کا کام چبانا ہے، آنتوں کا کام چبانا نہیں ہے، تو ہم اس کے اکثر الٹ کر جاتے ہیں، کھانا صحیح چباتے نہیں ہیں، وہ پھر آنتوں پہ اور معدے پہ اس کا لوڈ آتا ہے، اس سے معدہ بھی کمزور ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا اور آنتیں بھی کمزور ہو جائیں گی، تو کھانا کم کھائیں، اچھی طرح چبا کے کھائیں، دوسرا ریشے دار غذائیں کھائیں، پھل فروٹ اچھی طرح کھائیں،
اس سے اپنی غذا کا حصہ بنائیں پھل فروٹ کو، اور سلاد کو، کچی سبزیاں کھانا، سلاد کھانا۔ اچھا ادھر ایک اور چیز ہے کہ اگر خربوزے کا موسم ہو تو آپ ایک ٹائم جو ہے نا لنچ ٹائم آپ کر لیں کہ دوپہر کو آپ روٹی نہ کھائیں، تو آپ پیٹ بھر کے خربوزہ کھا لیں، تو یہ بھی آپ کو قبض ہونے نہیں دیتا۔ امرود جو ہے وہ بیجوں سمیت کھائیں، اس کو ہلکا سا کالا نمک لگا لیں، اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی قبض کو کافی فرق پڑے گا، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی اصل کی طرف واپس آ جائیں گے، اس مرض کا کلا کما ہو جائے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے حکیم عطاء الرحمٰن کو۔ اچھا ایک اور بات ساتھی کہتے ہیں اکثر کہ آپ اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہتے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، تو جناب ان کی فرمائش پہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔